السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عارف چشتی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے 4 ماہ کے بچے کی گواہی۔ تو آئیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے 4 ماہ کے بچے کی گواہی۔ آپ ذرا سوچیں کہ 4 مہینے کا بچہ جو بولتا بھی نہیں اور اس کی سمجھ بھی، اگر کچھ بولتا بھی ہے تو کسی کو اس کی بات سمجھ نہیں، پہلے تو وہ بولتا نہیں، لیکن ہم جس بچے کی بات کرنے لگے ہیں ہے وہ 4 ماہ کا، لیکن اس نے زبان حال سے، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں اس طرح اس نے بول کر گواہی دی۔ تو میرے بھائیو، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تو آپ کنویں میں تھے، تو ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے میں ایک شخص تھا جو مدین کا رہنے والا تھا، مالک بن زور۔ اس نے اس کنویں میں اپنا ایک ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی رسی کو پکڑ کر، مختصر میں کر رہا ہوں، اس کی رسی کو پکڑ کر وہ باہر نکلے۔ اب ان کے جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے دیکھ لیا تو اب وہ فوراً آ گئے اور کہنے لگے یہ تو ہمارا غلام ہے، گھر سے بھاگ گیا ہے، تو ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اگر تم خرید لو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ ڈالا۔ میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ کہ 20 درہم کے عوض انہوں نے، اور کھوٹے سکے بھی بتائے جاتے ہیں، انہوں نے بیچ ڈالا۔ تو اب وہ کہنے لگے اس کو اتنا دور لے جاؤ کہ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، بلکہ ہمیں اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہ چلے، اتنا دور لے جاؤ۔ تو اب اس نے پکڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے آیا۔ اب مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک بن زور فروخت کرنے لگا۔ تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دیان بن ولید عمیلقی، یہ جو ہے مصر کا بادشاہ تھا، اور اس نے اپنا وزیر اعظم مقرر کیا قطفیر مصری کو، جس کو عزیز مصر کے نام سے مشہور ہے، جس کو جانا جاتا ہے۔ اب جب عزیز مصر کو یہ بات پتہ چلی کہ ایک غلام آیا ہے مصر کے بازار میں بکنے کے لیے، بہت حسین و جمیل ہے، تو لوگ بڑے بڑا جو ہے مال و دولت لے کر آ رہے ہیں، تو یہ بھی خریدنے کے لیے چلا۔ اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور کتنے داموں میں خریدا یہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا دیا، چاندی دی اور مشک دیا، یعنی یہ چیزیں دے کر اتنے وزن کے برابر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر میں لے گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گھر میں پہنچے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دل دے بیٹھی، کیونکہ پہلے خواب میں بھی اس نے دیکھا تھا، تو پھر وہی چہرہ جب سامنے آیا تو فدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں رہنے لگے۔ تو ایک دن جو عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ باتیں، یعنی اس کو لبھانا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نہ مانے تو اس نے اپنے بت پہ، وہاں ایک بت تھا، اس پہ کپڑا ڈال دیا اور کہنے لگی اب میری طرف آؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے قال معاذ اللہ، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم بھی سوچیں کہ گناہ کرنے
لگیں جب تو یہ سوچ لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بے شک دیکھے نہ دیکھے، رب تو دیکھتا ہے۔ جہاں بھی ہم گناہ کریں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زناکاری، نعوذ باللہ، جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم گناہوں سے باز آ جاتے ہیں۔ تو اب مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیا، تو اب جو زلیخا تھی وہ بھی پیچھے دوڑی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اس کو نے پکڑا۔ جب کرتے کو پکڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ اب جب صدر دروازے پہ باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر بھی آ گیا، یعنی قطفیر مصری جو تھا، وزیر اعظم جو تھا، حضرت زلیخا کا جو خامند تھا وہ بھی آ گیا۔ اب زلیخا کا جب خامند آیا تو اس نے دیکھا زلیخا پیچھے، یوسف آگے ہیں، تو زلیخا نے فوراً شکایت لگا دی، یہ تو میرے ساتھ غلط کام کرنے لگا تھا، تو میں نے اس سے اپنا آپ بچایا، اس کو سزا دو، اس کو جیل میں بند کر دو، یا اس سے علاوہ کوئی سزا دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب وہ جو عزیز مصر تھا، اب اس نے کہا یوسف تمہاری سچائی کیسے مانی جائے، تم کو جو تم کہہ رہے ہو اس کو سچ کیسے مانا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا ایک بچہ ہے جو 4 ماہ کا ہے، آپ اس سے جا کر پوچھ لیں کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر اس بچے کے پاس پہنچا جو پہنگوڑے میں لیٹا تھا، تو اس بچے کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم بتاؤ کہ یوسف سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو اس نے کہا زبان حال سے، فصیح زبان میں کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر یہ جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے، اور اگر ان کا کرتا، یہ قرآن ہے، اگر سورۃ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے، تو کہنے لگے اگر وہ بچہ بول کر کہنے لگا اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ تو یہ 4 مہینے کا بچہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دی اور زبان حال سے بول کر کہا یہ سچے ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو میرے بھائی ذرا اندازہ لگائیں، جو رب کے ہو جائیں پھر رب کرم کرتا ہے، رب تعالیٰ پہ مہربانی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آنے والی جو میری ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ سکے۔ والسلام پاکستان۔